چند صاحب آج آپ نے رپورٹ دیکھ لی ان امپلائمنٹ کے حوالے سے. ابھی آپ کو میں نے ایپٹما کے چیئرمین کا انٹرویو اس لسٹ میں آیا کیونکہ ایک لسٹ ہے بڑے بڑے ٹیکسٹائل مل اونرز کی, بڑے لیڈنگ پلیئرز ہیں. 110-12 ملوں کی لسٹ میرے پاس ہے. یہ کہتے ہیں 150 تک ٹوٹل بند ہو گئی ہیں, جو کمپلیٹلی بند کر دیا انہوں نے کاروبار پاکستان میں. تو اس سے زیادہ پریشانی کی تو اور بات نہیں ہونی چاہیے اس وقت ہمارے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ندیم بھائی, یہ یقیناً پریشانی کی بات ہے اور ٹیکسٹائل واقعی بند ہوئی ہے, لوگ بے روزگار ہوں. میں تو خود فیصل آباد 2-3 دفعہ گیا ہوں اور کراچی بھی گئے ہیں, وہاں بھی سچی بات ہے. اس پہ تو گورنمنٹ جواب بہتر دے سکتی ہے کہ انرجی اور انٹرسٹ ریٹ اور اس پہ کیا ان کی پرائرٹیز ہیں, یا SIFC والے جواب دے سکتے ہیں جو فارن انویسٹمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ان کی کیا انپوٹ ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ ہمیں ایپٹما سے بھی ایک گلہ ہے. ایپٹما کو ہر دور میں پروٹوکول تو بڑا ملا ہے. جس طرح شوگر انڈسٹری نے گنے کو پروموٹ کیا, گنا ہماری قومی فصل نہیں ہے, کاٹن ہماری قومی فصل ہے, تباہ کر دیا. لیکن کاٹن کو ایپٹما نے کبھی کاٹن کے گرور کو, کاٹن کے کاشتکار کو کبھی سپورٹ نہیں کیا, جس طرح گنے کے کاشتکار کو شوگر مل والے سپورٹ کرتے ہیں. سر شوگر مل والے تگڑے بڑے ہیں نا, آپ کی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ بات, اب لاکھ تنقید ہم کرتے ہیں شوگر مافیا پہ, ہم بڑی بڑی تنقید کرتے ہیں, لیکن انہوں نے دیکھے نا گنے کا رقبہ کتنا بڑھتا جا رہا ہے اور کاٹن کا ختم ہو گیا ہے. 1.5 لاکھ بیل سے 50-60 ہزار پہ ہم آ گئے. کوئی سیڈ ہم تیار نہیں ایپٹما والے کر سکے, حالانکہ ٹیکس پیسے بھی ٹی ڈیپ بھی کاٹتی ہے اور بھی بڑے پیسے آتے ہیں. زیرو ریٹنگ بھی رہی ہے ان کو, بجلی کے اوپر گیس کے اوپر زیرو ریٹنگ بھی رہی ہے. مراعات بھی بڑی لی ہے ایپٹما نے. ایپٹما والے ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں تو چلے گئے. آپ کبھی ایک لسٹ نکالیں نا کہ انڈسٹریلسٹ نے ہاؤسنگ سوسائٹیاں کتنی بنائی, ڈھیر ساری ہیں. تو دیکھیں نا, اب اگر آپ انڈسٹریلائزیشن کی طرف, آپ انڈسٹری سے, آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے, آپ انڈسٹری میں جدت پیدا نہیں کر رہے, تو آپ ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں جا رہے ہیں, انڈسٹری کو چھوڑ رہے ہیں. کوئی نئے ادارے آپ سکلڈ لیبر کے لیے انڈسٹری والے بنا نہیں رہے. اتنے ادارے ٹیکس کاٹتے ہیں, ٹی ڈیپ ہو گیا اور بہت سارے ادارے ہو گیا, کیا عوام کو کیا فائدہ. اور یہ بڑی سیریس ڈیبیٹ ہے. اور انٹرسٹ ریٹ یقیناً کم ہونا چاہیے. انرجی ٹیکسٹائل ہماری بیک بون ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بچانا چاہیے, لیکن ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بھی پرو پیپل, پرو گرور, کاشتکار, کسان, عام مزدور پرو ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا مشکل وقت آئے تو آپ سرمایہ لے کے باہر چلے جائیں, آپ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا لیں. ہر دور میں ایپٹما, پیپلز پارٹی کا دور رہا ہے, PTI کا رہا ہے, نون لیگ کا رہا ہے, ایپٹما فرنٹ سیٹ پہ رہی ہے. یہ ہم نے اپنی آنکھ میں کسی کا نام نہیں لیتا. PTI کے دور میں ایک وہ فیسلٹی بنائی گئی تھی, 3-4% کے اوپر ان کو قرضے دیے گئے. کرونا کے دنوں میں جو 1200 ارب بانٹا گیا, وہ سارا ٹیکسٹائل سے نکل کے صرف کاشتکار کو نہیں ملا, صرف کاشتکار, باقی سب کو ملا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہماری حکومت کی یقیناً ذمہ داری, ان ساری باتوں کے باوجود حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بچائے, مزدور کے لیے, پاکستان کے لیے بچائے. ہر صورت بچانا چاہیے. اور انرجی بالکل مہنگی ہے. دیکھیں ہم دیہاتی لوگ ہیں نا, آپ جائیں لائن لاسز جو اب واپڈا کا نقصان ہو رہا ہے, 30 سے 40% تو لائن لاسز ہو رہے ہیں آج بھی. ہمارے علاقوں میں بھی ہو رہے ہیں, گیس کے بھی ہو رہے ہیں, بجلی کے بھی ہو رہے ہیں. آپ لوڈ شیڈنگ کر, آپ اوور بلنگ, ڈیفیکٹڈ بل, جس کی چھوٹی سی غلطی پکڑی گئی, کوئی چھوٹا سا نقصان ہوا, اس کو 2 لاکھ کا بل, 4 لاکھ کا بل. یہ میرے بھائی بیل آؤٹ کریں گے, سیکنڈ کریں گے اس چیز کو. یہ بھی عوامی حادثات. لیکن اس کا فائدہ وہ ڈپارٹمنٹ جو ہم کہتے ہیں ڈسکوز ہم بنا لاسز میں جا رہی ہیں, جو لاسز بھی ہو رہے ہیں, اس کے اوپر آج تک کچھ نہیں ہوا.